میں آدھے سینیٹرز کے ساتھ اپنی 6 سالہ مدت پوری کر رہا ہوں اور 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہوں۔ 6 سال پہلے مسٹر چیئرمین جب میں اس ہاؤس میں آیا تو میں نے قائد کے بارے میں، جن کی قداور تصویر یہاں لگی ہے، پڑھا تھا کہ جب وہ عوامی اسمبلی کے نمائندے تھے تو انہوں نے سب سے پہلی ترجیح اپنی بنیادی امور میں وہ اپنی پارلیمنٹ کی کارروائی رکھی۔ اس لیے جب میں سینٹ میں آیا تو میں نے قائد کو فالو کرتے ہوئے، بابائی قوم کو فالو کرتے ہوئے گزشتہ 6 سال میں اپنے سب سے اہم ترجیح اس ہاؤس کی حاضری اور اس ہاؤس کی کارروائی کو رکھا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے 6 سال ایک انسان کے بس میں جتنا کچھ ہے یہاں پہ قوم اور ملک کے لیے کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں ہمیشہ اس سیٹ پہ باوضو بیٹھا ہوں۔ میں کبھی اس ہاؤس میں جب بھی آیا ہوں باوضو آیا ہوں، اس لیے کہ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں۔ میں سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا، میں سیاست کو ایک مشن سمجھتا ہوں، اسلام کا، پاکستان کے عوام کا۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ 6 سال میں جب بھی اس ہاؤس میں انٹر ہوا ہوں، جب بھی اپنی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، میں باوضو رہا ہوں۔ گزشتہ 6 سال میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر ان 3 امور کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ 3 امور اگر میں بتاؤں، اسلام، پاکستان اور پاکستان کے بہادر عوام، یہ 3 امور تھے جس کے لیے 6 سال اس فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے جدوجہد کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، ہماری اس کانسٹیٹیوشن کے دیباچے کے اندر لکھا گیا ہے 3 باتیں بڑی اہم ہیں، اور یہ میں جیسے کہ بطور یاد دہانی اور تذکیر میں نے باتیں کی ہیں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ ایک اس میں یہ بات لکھی گئی دیباچے میں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ میں نے گزشتہ 6 سال میں دیکھا کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اور جب آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں کریں گے منزل نہیں پا سکتے۔ FATF کے لیے قانون سازی، IMF کے لیے قانون سازی، پیرس اور واشنگٹن سے بل وہ ڈرافٹ ہو کے آتے تھے، اور ہم نے اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے اس کو پاس کیے ہیں، تو اس پہ مجھے بہت دکھ رہا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کی دیباچے میں دوسری باتیں یہ لکھی گئی ہے کہ اقتدار مقدس امانت ہوگا جس کے بارے میں آخرت میں اللہ پوچھے گا، اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو جواب دینا ہوگا۔ کرپشن کا پلیٹ فارم نہیں ہے، لوٹ مار، اندرون ملک اور بیرون ملک اکاؤنٹس بھرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے، یہ کسی ادارے کی امانت نہیں ہے۔ اقتدار یہ چند سرکاری لوگوں کی امانت نہیں ہے، یہ چند خاندانوں کی امانت نہیں ہے، یہ عوام کے ذریعے سے، چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے سے، یہ عوام کا اختیار ہے، اونرشپ عوام کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے یہ پارلیمنٹ کرے گا۔ بدقسمتی سے ان امور کے اوپر مسٹر چیئرمین میں نے 6 سالوں میں عمل درآمد نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے صوبے کی حقوق کی بات کی یہاں، خصوصاً خیبر پختونخوا جو وسائل سے بھرپور ہے، اور دستور نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وفاق نہیں دیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ہے۔ میرے قبائل جس میں افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے، میرے قبائل جو طالبانائزیشن اور عسکریت پسندوں نے بھی متاثر کیا، ملٹری آپریشنز نے بھی متاثر کیا، اور میرے قبائل اور میرا صوبہ جس کے سرزمین کو گزشتہ 40 سال سے میدان جنگ بنایا گیا ہے، اور میرا صوبہ جس کو مورچے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، میں نے ہمیشہ سے اس کا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، مجھے دکھ ہے کہ میں باوجود کوشش کے اپنے صوبے کی وہ جو مالیاتی حقوق ہیں وہ نہیں دلا سکا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، یہ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، صوبوں کو حقوق دو تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ آئینی حقوق دو، مالیاتی حقوق دو، سیاسی حقوق دو جو اس دستور نے دیے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم کا میں نے یہاں پہ دفاع کیا۔ 18ویں ترمیم مضبوط وفاق کی ضرورت ہے، 18ویں ترمیم خوشحال فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے۔
میں نے ہمیشہ سے 18ویں ترمیم کی گزشتہ 6 سال میں یہاں پہ دفاع کیا ہے. مجھے دکھ ہے مسٹر چیئرمین کہ میں سود کے خلاف جدوجہد کر سکا. 9,500 ارب روپے میں 4,100 ارب روپے پاکستانی عوام کی محنت کا بجٹ کا سود میں جاتا ہے. مجھے دکھ ہے کہ میں سود ختم نہیں کر سکا. 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں, ام الخبائث ہیں. میں اس کے خلاف قانون سازی لے آیا, لیکن مجھے دکھ ہے کہ میں وہ قانون سازی منظور نہیں کر سکا. مسٹر چیئرمین, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ایسٹ ہے. میں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ IMF کے حوالے نہ ہو جائے. اس وقت اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے, میں اس کو نہیں بچا سکا. مسٹر چیئرمین, آرمی چیف کی توسیع, میں کھڑا رہا یہاں, میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیف کی توسیع سیاست کو کمزور کرے گا, پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا, عام فورسز کو ڈریگ کرے گا پالیٹکس کے اندر. میں اس توسیع کو باوجود کوشش اور احتجاج کے روک نہیں سکا. مسٹر چیئرمین, ٹرانسجنڈر ایکٹ شرمناک ایکٹ ہے. چیلنج ہے ہمارے اقدار کے لیے, چیلنج ہے ہماری روایات کے لیے, شرم و حیا کے لیے. میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا باوجود کوشش کے. مسٹر چیئرمین, ریپ کے ملزم, ریپ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے بچیوں کے لیے. میں پبلک ہینگنگ ان درندوں کے لیے اس کا قانون یہاں سے منظور نہیں کر سکا. مسنگ پرسنز, ابھی عثمان زئی جرگہ کو 30 مسنگ پرسنز حوالے کیے گئے وزیرستان میں. پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد. میں کس سے پوچھوں کہ وہ 7 سال جو 30 لوگ وزیرستان کے جرگے کے حوالے کیے گئے, ان کے 7 سال کا حساب میں کس سے لوں؟ میں نے مسنگ پرسنز, بلوچ, پختون, پنجابی, سندھی, پاکستانی مسنگ پرسنز کے درد بیان کیا, لیکن میں مسنگ پرسنز کو بازیاب نہیں کرا سکا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, ہاں یہ ہے کہ ختم نبوت کا دفاع, ناموس رسالت کا دفاع, حرمت قرآن کی آواز وہ میں نے بلند کی. اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع, اس کی میں نے حد الوسع کوشش کی, جس میں کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی. مسٹر چیئرمین, میں نے مافیا کو ایکسپوز کیا. وہ مافیا جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, وہ مافیا جو شوگر مافیا, آٹھا مافیا, سریا مافیا, سیمنٹ مافیا, پرائیویٹ بجلی گھر مافیا اور فارما مافیا, جو سب سے مضبوط ہے, جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہا ہے, میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کے خلاف بولا ہے, اور اس بولنے میں مجھے دھمکیاں ملی ہے, اس بولنے میں مجھے ڈرائے دھمکایا گیا ہے, مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹا رہا, میں کھڑا رہا, اور میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. مسٹر چیئرمین, اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 6 سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا, کوئی پرمٹ نہیں لیا, کوئی ٹھیکہ نہیں لیا, کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی. میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو مینٹین کیا ہے. جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو مینٹین کرتے ہیں, دنیا کے ادارے پر اس میں کوئی کمزوری نہیں پا سکتے. تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, میں جائز کاروبار سے دور رہا, اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں کاروبار کر سکوں گا, کوئی بزنس کر سکوں گا, اور یہ میں نے اس لیے کیا, یہ جائز